چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ کوشش کریں کہ آنکھیں بند ہوں اور اس کلام کو محسوس کر کے میں ہاتھ اٹھوانے والا کلام بھی پڑھوں گا، لیکن اس کیفیت کو بھی محسوس کریں۔ آنکھیں بند کیجئے، تصور میں گنبد خضرا، اللہ آپ کو بار بار لے جائے اس در پر، اور اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیجئے۔ مل کر پڑھیے۔ چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے۔ کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ ان کے در سے دور رہ کر کیا جئیں ہم کیا مریں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ یا رسول اللہ، رسول اللہ، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ۔ ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، ان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں، بخت اپنا جگائے بیٹھے ہیں، اور ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ہم نہ اٹھیں گے کوئے جانا سے، ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں، انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی گلی میں، ایک میم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں، ایک میم کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں، جو اٹھ جائے تو خود خدا ہے مدینے کی گلی میں۔ چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا۔ سکون ملے گا تبھی جب مدینے جاؤں گا، سکون ملے گا تبھی جب مدینے جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ میں کب مدینے جاؤں گا۔ چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ۔ کروں آقا چراغاں یوں تیرے روضے کی جالی پر، کروں آقا چراغاں یوں تیرے روضے کی جالی پر، کہ آنکھوں کے دیے رکھ دوں تیرے روضے کی جالی پر، اور ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، ہزاروں بار گر اللہ مجھ کو خلق فرما دے، تو میں ہر بار مٹ جاؤں تیرے روضے کی جالی پر۔ میں چھوڑ
کیسے ہیں ستارے بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے، کیسے ہیں ستارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے۔ چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے قیامت کی گھڑی ہے، اور لوٹا ہے مدینے سے غیاث اپنا بدن ہی۔ کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، اشکوں سے تلاوت کرتا رہا قرآن کے پارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، میں چھوڑ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آپ کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آپ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے۔ چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کرا دن رات میں تیریاں گلاں یا رسول اللہ، میں چھوڑ کے آقا۔ حضرت امام مالک امام ہوئے ہیں فقہ کی، مدینہ پاک میں زندگی گزاری، مدینے میں چلتے تھے تو گلی کے کونے کونے پر چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ گلی کے کونے کونے پر چلتے ہیں اور جوتے نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر اور کونے پر؟ کسی نے پوچھا امام آپ کونے پر کیوں چلتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگ لگ کر چلتے ہیں۔ کہ تمہیں نہیں پتا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا قدم آقا کے قدم کر اوپر آ جائے۔ یہ ادب کی جا ہے، جب باہر جاتے مدینے سے اور واپس لوٹتے تو تیز قدم چلاتے۔ کسی نے پوچھا تیز قدم چلاتے، کسی نے پوچھا کہ امام اتنی جلدی تیز ہو گئے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے مدینہ آ رہا ہے، مدینہ آ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ مجھے موت آئے تو میں مدینے سے باہر ہوں، جب بھی موت آئے تو میں مدینے میں ہوں۔ امام مالک بھی مدینے میں رہتے تھے اور یہی کہتے تھے، چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر فارسی کے ہوئے، مدینہ پاک حاضری کے لیے آ رہے تھے، بہت طویل سفر کیا، آ رہے تھے
گورنر مدینہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے، فرمایا یہ جامی آ رہا ہے، اس قافلے میں یہ شکل ہے، دیکھو اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، گورنر کے تو نصیب جاگ اٹھے، ڈیوٹی لگا دی۔ آج فضل الرحمان صاحب کوئی لوکل باس کوئی اگر آرڈر دے دے تو ڈیوٹی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور جس گورنر مدینہ کے خواب میں دو عالم کا والی آ جائے اور آرڈر دے دے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس نے تو ناکہ لگا دیا، ڈیوٹی پر کمانڈو کھڑے کر دیے کہ جانے نہ پائے، میرے آقا نے منع کر دیا۔ قافلے میں آئے، مولانا جامی کو تلاش کر لیا، فرمایا آپ ہو؟ کہ جی میں جامی ہوں۔ کہ تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ مولانا جامی حیران ہو گئے کہ تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا، سخت آرڈر ہیں، واپس جاؤ۔ واپس چلے گئے۔ پھر مولانا جامی کو خیال آیا کہ گورنر تو مجھے جانے نہیں دے گا۔ دور سے پھر ایک قافلہ آ رہا تھا، انہیں کہا مجھے ایک صندوق میں بند کر دو، مدینے میں پہنچا دو۔ صندوق میں بند کر دیا۔ آقا علیہ السلام گورنر کے خواب میں پھر تشریف لائے، فرمایا وہی جامی اب فلاں قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو کر آ رہا ہے، دیکھو اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ پھر پکڑ لیا، صندوق کھولا، مولانا جامی تھے، انہیں کہا تمہیں کہا ہے نا تم مدینے میں نہیں جا سکتے، تم اس طرح آنے کی کوشش کر رہے ہو، واپس چلے جاؤ۔ انہیں کہا ناکہ تو بہت سخت ہے۔ مولانا جامی کی محبت دیکھیے، یہ ہے لمحہ سبحان اللہ کہنے کا۔ مولانا جامی بکریوں کے ریوڑ میں کوہنیوں کے بل چل کر مدینے آنے لگے، کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر مدینے آ رہے ہیں۔ سرکار گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، فرمایا وہی جامی اب فلاں ریوڑ میں بکریوں کی صورت میں آ رہا ہے، دیکھو اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دینا۔ ریوڑ دیکھ لیا، پکڑ لیا جا کر اور کہا کہ جامی تمہیں منع کیا ہے، تم مدینے میں نہیں جا سکتے ہو، سخت آرڈر ہے، بہت سخت ناکہ ہے، تم کسی بھی طرح آؤ گے نہیں جا سکو گے، واپس جاؤ۔ واپس جامی کی مولانا جامی آنسوؤں سے رو رہے ہیں، عجب کیفیت، گورنر کا دل بھی موم ہو گیا۔ اگلے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، آپ کا دیوانہ ہے، کبھی کیسے آتا ہے کبھی کیسے آتا ہے، معاف کر دیجئے۔ سرکار خواب میں تشریف لائے، فرمایا گورنر وہ کوئی گستاخ نہیں ہے، جامی تو میرا عاشق ہے، اور ایسا عاشق ہے کہ اگر وہ مدینے میں آ گیا اور ہمارے دربار پر آیا تو ہم اس کا استقبال مزار سے باہر آ کر کریں۔ جامی کا مقام تو یہ ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، ہم ایسا چاہتے نہیں ہیں۔ خدا کی قسم مولانا جامی بھی جب بار بار نکالے گئے جاتے تھے اور یہی کہتے تھے، چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے، جو روح ہے وہ اب بھی مواجے پہ کھڑی ہے۔ مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ